رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں عبداللہ وزیر اور میرے ساتھ موجود ہے شمس الاسلام۔ شمس الاسلام کو اخوت کالج میں داخلہ ملا تھا، وہاں سب کچھ اس کی فری تھی، لیکن اس نے وہاں پر ایڈمیشن نہیں لیا بلکہ اس نے القادر یونیورسٹی کو جوائن کیا۔ تو اس سے پوچھتے ہیں شمس الاسلام سے کہ اس نے اخوت کالج میں ایڈمیشن کیوں نہیں لیا۔ السلام علیکم شمس الاسلام۔ وعلیکم السلام ورحمۃ کیسے ہو؟ اللہ۔ ٹھیک ٹھاک؟ طبیعت اللہ سے؟ کا فضل ہے، آپ سنائیں عبداللہ بھائی ٹھیک ہو؟ الحمدللہ زبردست۔ شمس بھائی، آپ کو اخوت کالج میں ایڈمیشن مل گیا تھا تو آپ نے کیوں نہیں لیا وہاں جو سب کچھ آپ کے لیے فری تھی؟ جی، مجھے اخوت کالج یونیورسٹی قصور میں مجھے داخلہ مل گیا تھا، مگر میرا اس طرح ان کا پہلا لسٹ جو اناؤنس ہوا تو اس میں میرا نام نہیں آیا تھا۔ تو القادر کا مجھے پتا تھا کہ اس میں میرا نام آیا ہے، کہ چونکہ صرف یہ تھا کہ کچھ دن بعد میں نے اس کو جوائننگ کرنی تھی۔ تو جب میں نے دیکھا کہ میرا نام نہیں آیا اخوت یونیورسٹی کے لسٹ میں، تو مجھے ایک غصہ بھی آیا تھوڑا سا کہ نام نہیں آیا، تو میں تھوڑا ڈسگریس ہو گیا۔ میں نے کہا بس ابھی القادر پتہ نہیں کیسی یونیورسٹی ہوگی۔ ہاں، مایوس ہو گئے مطلب؟ جی بالکل، میں اسے مایوس ہو گیا، مگر گھر والوں نے کہا کہ اسی میں آپ کی خیر ہوگی، آپ القادر یونیورسٹی کو جوائن کر لو، آپ چلے جاؤ۔ تو میں آیا 30 تاریخ کو، میرے 30 نومبر کو یہاں پہ جوائننگ ہوئی۔ تو جب میں یہاں آیا ایک دن گزارا تو باقی میں نے دوستوں کو دیکھا جو الگ الگ علاقے سے آئے ہوئے تھے۔ کوئی آپ ابھی ماشاءاللہ وزیرستان سے تعلق رکھتے ہیں، وزیرستان سے آئے ہوئے ہو۔ ایک کیمرامین بھائی جو ہے یہ پنجاب سے تعلق رکھتے ہیں، کچھ اس طرح سندھ سے بھی بھائی آئے ہوئے ہیں، اور کشمیر سے بھی جی بالکل، علاقے سے کافی اسٹوڈنٹ آئے جی ہوئے جی بالکل۔ جیسے مطلب ان سب کو میں نے دیکھا اور ان کے ساتھ میری بات چیت ہوئی تو مجھے بہت بڑا اچھا لگا۔ ان کے ساتھ مل بیٹھ کر ہم باتیں کر رہے تھے، تو ایک دن گزرا، دوسرا دن گزرا، تو پھر کچھ دن بعد میرا نام آیا تھا اخوت، جو سب ویٹنگ لسٹ میں تھا، میرا نام آیا۔ تو پھر میں نے اس کو اس وجہ سے اگنور کیا، چونکہ مجھے القادر یونیورسٹی کا جو ماحول تھا، انوائرمنٹ تھا، اور میں نے کلاسز لیے تھے، اس کے جو فیسلٹیز تھے، مطلب پروفیسرز بڑے یا زبردست ہمیں پڑھا رہے تھے، اور مجھے وہ چیزیں جو پڑھا رہے تھے سمجھ بھی آ رہے تھے۔ تو اس وجہ سے میں نے ایک مین ریزن یہ بھی ہے، اور دوسرا ریزن جیسے کہ خان صاحب نے اس کو ایک ویژن کے تحت بنایا، وہ ویژن یہ تھا کہ ہم ایک ایسی یونیورسٹی بنائے جس کے ذریعے سے غریب طلباء کو فائدہ ہو، اور چاہے تاکہ وہ کیا پڑھ سکے، وہ دنیائی تعلیم کے ساتھ دینی تعلیم بھی ان کو ہم پرووائڈ کر سکیں۔ تو بالکل اسی طرح ہی کا ویژن ہمیں ملا یہاں پر، جیسے ہم آئے تو میں نے اسی طرح ہی پایا جیسے کہ خان صاحب کا ایک ویژن تھا۔ میں نے اس وجہ سے القادر یونیورسٹی کو چوز کیا۔ اس لیے آپ نے القادر یونیورسٹی کو چوز کیا اور اخوت کالج کو آپ نے اگنور کیا؟ جی جی بالکل، اسی وجہ سے میں نے وہ کیا، چھوڑ دیا اخوت کالج یونیورسٹی قصور کو۔ اگر آپ القادر یونیورسٹی نہ آتے، اس سے پہلے اخوت کالج میں آپ کا نام آ جاتا، تو آپ القادر کو جوائن کرتے یا اخوت کو؟ تو دراصل عبداللہ بھائی بات ایسی ہے کہ مطلب ادھر اگر میرا نام آ جاتا تو فرسٹ میں جوائن تو کرتا اسی کو، کیونکہ گھر میں نے ٹائم ویسے گزارا بہت۔ اگر مجھے اس طرح پتہ چلتا بعد میں کہ میرا القادر میں نام آیا تو میں ڈیفینیٹلی انشاءاللہ میں یہاں کے وزٹ لازمی مجھے لگانا تھا۔ پھر مجھے ایک بار یہاں کا وزٹ بھی اس وجہ سے کرنا تھا کہ یہاں پہ ماحول کیسا ہے، یہاں پہ ماحول اور فیسلٹی وغیرہ فیسلٹیز مجھے چیک کرنے تھے۔ اگر اس ٹائم کے بعد بھی مجھے القادر یونیورسٹی اچھی لگتی تو ہو سکتا ہے میں اس ٹائم بھی اخوت کو اگنور کر دیتا، اس وجہ سے۔ تو اچھا، آپ نے ابھی جو چوائس کیا ہے القادر کو، تو آپ اس سے متفق ہو؟ مطلب آپ خوش ہو کہ میں نے اچھا فیصلہ لیا ہے؟ جی جی بالکل، میں خوش ہوں، اسی میں میرے خیر ہے۔ اور جیسے کہ گھر والوں نے کہا تھا، والدہ نے کہا تھا کہ انشاءاللہ آپ کی خیر ہوگی، اور میں بالکل خیر دیکھ رہا ہوں کہ میرے انشاءاللہ اسی میں ہی خیر ہے۔ تو القادر یونیورسٹی کا جو فیسلٹی ممبر ہیں وہ کیسے ہیں؟ ان کا آپ کس لوگوں کے ساتھ تعاون اور ان کا؟ القادر یونیورسٹی کی چاہے اگر ہم فیکلٹی کی بات کریں یا اسٹاف ممبرس کی بات کریں تو بڑے مہذب اور اچھے طریقے سے اخلاق کے ساتھ ہمارے ساتھ پیش آتے ہیں، اور ہمیں چاہے فیکلٹی ممبر پروفیسرز ہو تو ہمیں پڑھانے کی کوشش کرتے ہیں اچھے طریقے سے، ایک بار سمجھنا یا دو بار نہیں ہے، بار بار سمجھاتے ہیں۔ اور اسی طرح ہمارے پاس اسٹاف ممبرز ہیں، وہ بھی مطلب اچھے انداز سے ہمیں بات کرتے ہیں اور ہمیں عزت دیتے ہیں۔ اگر سفید داڑھی والا بندہ وہ بھی وہ ہمیں بھائی کی طرح کہتا ہے، ہمیں بیٹا سمجھتا ہے، اور ہم بھی ان کو دے کر ان کو اسی طرح سے ہم بھی عزت دیتے ہیں، تو بہت بڑا اچھا لگتا ہے اس طرح۔ تو القادر یونیورسٹی میں کیونکہ اخوت میں تو آپ بالکل اسکالرشپ پر تھے، وہاں جی سب جی کچھ بالکل۔ آپ کے لیے فری تھا، تو القادر یونیورسٹی میں کیا آپ کو اسکالرشپ وغیرہ ملے؟
جی القادر یونیورسٹی میں مجھے اسکالرشپ ملی ہے، اکیڈمک ایجوکیشن کی اسکالرشپ ملی ہے، جیسے کہ اس کے ہمیں بتایا گیا تھا کہ 1,02,000 پر اپنے سمسٹر فیس ہے. پر سیمسٹر فیس ہے. تو بلوچستان سے ہم تعلق رکھتے، باقی آپ لوگ بھی جہاں سے وزیرستان سے آئے ہوئے کچھ الگ الگ سے، تو یہ غریب طلباء کے لیے جو مطلب اخراجات کو پے نہیں کر سکتے، تو ان کے لیے ایک بڑی زبردست فیسلٹی ان لوگوں نے رکھی تھی کہ ان کی جو ایجوکیشن فی ہے ان کو آف کر سکے، مطلب ان کو ایجوکیشن اسکالرشپ پرووائڈ کر سکیں. ان کو مطلب فائنینشیل اسکالرشپ دیتے ہیں. جی بالکل دیتے ہیں، مجھے خود ملا ہے، آپ کو بھی ملا ہے، باقیوں کو بھی بہت سے اس طرح کے لڑکے ہیں ہاں، جن کو جتنے بھی ملا ہے. غریب اسٹوڈنٹ ہیں ان کو فائنینشیل اسکالرشپ ملا ہے. تو آپ کیا میسج دینا چاہتے ہو جو غریب اسٹوڈنٹ ہیں ایف ایس سی کے بعد وہ تعلیم جاری نہیں رکھ سکتے کیونکہ وہ غریب ہوتے ہیں، وہ افورڈ نہیں کر سکتے، بڑی بڑی یونیورسٹی میں نہیں جا سکتے، تو جی آپ جی کو بالکل. ان اسٹوڈنٹ کے لیے کیا میسج ہے؟ میں ایک ہی ان کو میسج دینا چاہتا ہوں کہ ابھی تو میں یہاں پہ آیا ہوں القادر یونیورسٹی کو، تو سب سے زیادہ میں پریفر اسی کو ہی کروں گا کہ جو بچے کہتے ہیں کہ ہم مطلب اخراجات باقی یونیورسٹیز کا ہم پے نہیں کر سکتے، تو وہ اپنی تعلیم کو نہ روکیں، وہ آ جائے یونیورسٹیز کا وزٹ کرے، تھوڑا اپنے اوپر تھوڑا مشکلات سختی وغیرہ مشکلات لائے. ابھی 8 9 10 ہزار روپے ان پہ تھوڑا خرچہ آئے گا، تو اس کے ساتھ پر ٹائم کام بھی کر سکتے، آن لائن بزنس اگر تھوڑا ان کے پاس سکلز ہو تو اسی کے ساتھ ساتھ سکلز کو، جیسے کہ القادر یونیورسٹی میں ہمیں مینجمنٹ سائنسز کے ہم اس طرح ایکسٹرا کریکولم کے بارے میں بھی بتایا جاتا ہے، مطلب بزنس کے حوالے سے ہمیں بہت زیادہ پڑھا رہے ہیں تاکہ بچے خود بعد میں 6 مہینے کے بعد گھر والوں پہ بالکل بوجھ نہ لائیں، پر جو بھی مطلب کھانے پینے کے جتنے بھی اخراجات ہیں وہ خود پے کر سکیں. تو میں ان کو یہ پریفر کروں گا کہ وہ اپنی تعلیم کو نہ روکے اور یونیورسٹیز کے بارے میں اپنے مطلب رشتہ داروں سے پوچھ لیں جو بھی ہے. میں تو ان کو یہ کہنا چاہوں گا کہ القادر یونیورسٹی میں وہ آ جائے، انشاءاللہ اس کو جس طرح ماحول چاہیے اسی طرح ہی ماحول ملے گا. اگر ان کے ساتھ خود سکل نہ ہو تو القادر یونیورسٹی سکل وغیرہ بھی پرووائڈ کرتے ہیں؟ جی جی بالکل، جیسے کہ ان کے یہاں کے ڈین ذیشان صاحب اور باقی فیکلٹی ڈائریکٹر ڈاکٹر جمیل صاحب، ڈاکٹر امجد صاحب ہیں، تو انہوں نے ہمیں کہا ہمارے ساتھ سیشن میں کہ اس طرح کے جو طلباء جن کو سکلز نہیں آتے تو ہم ان کو سکلز پرووائڈ کر دیں گے. جیسے کہ ہمارے کلاسز بھی ہوئے تھے کمپیوٹر میں، ہم مطلب آئی ٹی ڈپارٹمنٹ ہم جا کر ادھر وہاں پہ ہمیں ورڈ کے بارے میں بتایا، مطلب ایم ایس ورڈ کیا ہوتا ہے، اس کے یوزیج کیا ہے، اور الگ الگ سی اسکلز کے بارے میں، جیسے کہ امیزون یوٹیوب پہ کام کیسے بندہ کرے ایک طالب علم کے لیے کہ وہ آسانی سے کام کر سکے اور اپنے جو اخراجات ہیں وہ پے کر سکے، وہ بالکل وہ لوگ ہمیں وہ اسکلز مہیا کرتے ہیں. تو انشاءاللہ القادر یونیورسٹی کے بارے میں باقی بھی جو انفارمیشن وغیرہ ہوگی وہ بھی ہم آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے. تو آخر میں ہمارے یوٹیوب چینل آپ سبسکرائب کریں تاکہ القادر یونیورسٹی کے بارے میں کوئی بھی انفارمیشن وغیرہ ہو وہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اسی چینل پر. اللہ حافظ. اللہ